اللہ کے غفور اور رحیم ہونے کا اتنا غلط مطلب لیا جا رہا ہے، اتنا غلط مطلب۔ غالباً شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ جب بیان کرتے تو جہنم کو زیادہ بیان کیا کرتے تھے، جنت کو کم، ڈراتے زیادہ تھے۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ڈراتے زیادہ ہیں، جہنم کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، خوف کی۔ انہوں نے کہا تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ تم ان گناہ کر کر کے بھی امیدیں چونکہ جنت کی لگا کے بیٹھے ہو، تو میں تمہاری وہ جو احمقوں کی، میں اپنی الفاظ میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں کہ جن احمقوں کی جنت میں تم رہتے ہو نا، اس جنت سے میں تمہیں نکالنا چاہتا ہوں۔ تم یہ چاہتے ہو کہ گناہ کرتے رہو اور قصے اللہ کی رحمت کے تمہارے سامنے سنائیں، تو یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اس سے تو تم اور جری ہو جاؤ گے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی 27ویں رات کو مر جائے، کتنا بڑا گناہگار ہو، بخشش، اللہ کی رحمت کے واقعات کہ اللہ نے تو فلاں کو بخش دیا، 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 تو 27ویں رات کو مر گیا تو بخش دیا، جمعے کو مر گیا تو بخش گیا۔ تو بڑے بڑے گناہگار کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، سب کچھ کرتے رہو، اللہ بخشنے پر آئے گا تو فری میں ویسے ہی بخش دے گا۔ ایک حدیث دیکھ کے کبھی بھی کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ دیکھیں اللہ نے ایک بہت بڑے فاسق کو کتے کو پانی پلانے پہ بخش دیا تھا، تو ہم نے تو پتہ نہیں کتنوں کو پانی پلایا ہے، ایک کتے کو پانی پلانے پر جب بخش دیا تو ہم تو دن رات سبیل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو کتے کو پانی پلانے پہ بخشا ہے، لیکن اللہ نے ایسا بھی کیا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو بھوکا رکھا، اس کی ساری نیکیاں بھی اللہ نے کیا کر دیں؟ بولو بھائی نا، ایک ظلم کی بنا پر اس کو جہنم کی آگ میں بھی تو پھینک دیا۔ وہ والی حدیث معلوم ہے، یہ والی معلوم نہیں۔ اس سے پتا چل رہا ہے اس حدیث سے کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ، لیکن اس سے بھی تو پتا چل رہا ہے کہ اللہ کا غضب بھی بہت زیادہ۔ اب میں نے کہا اس حدیث کا ایک صحیح مطلب ہے اور ایک غلط مطلب، سننے کے لیے تیار ہیں؟ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک کتے کو پانی پلا کے بخشش ہو سکتی ہے تو ہم نے تو پورا یتیم خانہ کھولا ہوا ہے، تو ہم نے اگر زنا کر لیا، چوری کر لی، نمازیں چھوڑ دیں، داڑھی نہیں رکھی، ہم نے اگر ماں باپ کا کبھی دل دکھا دیا تو ہمارا کیا، ہم نے تو ایک کتا نہیں، ہم نے تو انسانوں کو روزانہ پانی نہیں بلکہ صبح شام دسترخوان لگاتے ہیں۔ یار سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ آ رہا ہے سوال سمجھ میں تو زور سے بول دیں جی آ رہا ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے، حدیث کا مطلب نہیں سمجھے آپ۔ اس حدیث کا ایک غلط مطلب ہے اور ایک صحیح مطلب، وہ میں بتاتا ہوں۔ غلط مطلب یہ ہے جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار جب ایک کتے کو پانی پلانے پر پوری زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو عیدی سینٹر کھولنے پر تو پکی پکی بخشش ہے۔ یہ غلط مطلب ہے۔ صحیح مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ دیکھیں انسان جو گناہوں سے بچتا ہے، شریعت چاہتی ہے کہ یہ بچا رہے، یہ سوچ کے گناہ نہ کرے کہ میری زندگی میں تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، میں نے ایک گناہ کر لیا تو کیا ہو گیا۔ تو اس شخص کو گناہ سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے بلی کا واقعہ سنایا کہ دیکھو ساری زندگی کی نیکیاں بسا اوقات ایک ظلم کی وجہ سے بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اور جو گناہگار ہوتا ہے وہ بسا اوقات یہ کہہ کے نیکی چھوڑ دیتا ہے کہ میرے تو اعمال میں اتنے گناہ ہیں، میں نے اگر ایک نیکی کر لی تو کیا ہو جائے گا، تو اللہ اس کو امید دلا رہے نیکی کا موقع چھوڑنا نہیں، بعض دفعہ ایک چھکا بھی انسان کو جتوا دیتا ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ تو تجھے کوئی موقع ملے تو ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دینا۔ تو مقصد کیا ہے؟ گنہگار کو نیکیوں کے قریب لانا، کہ جب ایک نیکی بخشوانے کا ذریعہ بن سکتی ہے تو زندگی بھر نیکیاں کرتے رہنا بخشوانے کا ذریعہ کیوں نہیں بنے گا؟ اور نیک آدمی کو جو نیکی کی طرف آ گیا ہو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جب ایک گناہ تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے تو گناہوں کے انبار لے کے آنا یہ تو بالکل بربادی کا ذریعہ ہے۔ تم تو ایک بلی کو بھوکا مار کے جب جہنم میں جا سکتے ہو تو انسانوں کے منہ سے نوالا چھیننا اور اللہ کے حقوق ضائع کرنا، اس سے کتنا اللہ کا غضب آتا ہوگا۔ ہم الٹا کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ایک نیکی انسان کو بخش سکتی ہے تو میں نے تو پتہ نہیں کتنی نیکیاں کی ہوئی ہیں، مجھے مزید نیکی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب ایک گناہ انسان کو برباد کر سکتا ہے تو یہ نہیں سوچ رہے کہ میری زندگی میں تو بہت سارے گناہ ہیں۔ یہ والی حدیث اس موقع پر یہ دوسرے کے لیے ڈالی ہوئی ہے، تو یہ حدیث کی الٹی تشریح ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ والی تشریح جو میں نے کی یہ صحیح ہے اور دوسری والی تشریح غلط ہے۔ ارے کیا ہو گیا بھائی، مطلب تو دونوں نکل سکتے ہیں نا۔
بھائی فی نفسی حدیث میں تو دونوں مطلب نکل سکتے ہیں کہ بھائی بسا اوقات ایک گناہ انسان کو بخشنے کے لیے، ایک نیکی بخشنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، تو جس نے بہت ساری نیکیاں کی ہوئی ہیں وہ تو گیا جنت میں، تو دو چار گناہ تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ غلط مطلب ہے، اس لیے غلط مطلب ہے کہ ایک دو حدیثوں سے کبھی اصول اور ضابطہ نہیں بنتا۔ اصول اور ضابطہ کس سے بنتا ہے؟ کثرت سے جس بارے میں حدیثیں اور قرآن کی آیتیں ہیں۔ قرآن بار بار بیان کر رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرو گے، ایمان لاؤ گے، نیک اعمال کرو گے تو بخشش ہوگی پوری زندگی۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کرے، ایمان لائے اور آئندہ پوری زندگی کے لیے اعمال کو درست کر لے، فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ وذروا ظاہر الاسم وباطنا، اللہ فرماتے ہیں ظاہری گناہ بھی چھوڑو، باطنی بھی، سارے چھوڑ دو، کیونکہ ان الذین یکسبون الاسم، جو بھی گناہ کمائے گا چاہے ایک گناہ کیوں نہ ہو، سیجزون، قاعدہ یہ ہے کہ عنقریب اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہر گناہ سے بچنا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایک گناہ تباہی کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے ہر گناہ سے یہ سوچ کے بچو کہ کہیں یہ گناہ تباہی کا ذریعہ نہ بن جائے، اور جب بھی نیکی کا موقع ملو ہر نیکی یہ سوچ کے کرو کہ شاید یہ والی نیکی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ بہت مشکل ہے بھائی، اب تو پولیس کی بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، جو آپ کو سمجھانے کے لیے بلاتا ہوں میں۔ تو یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہے کہ کہیں یہ گناہ تباہی کا ذریعہ نہ۔ کوئی اور ہوتا بولتا اللہ غفور رحیم ہے، کر لو، وہ بخشنے والا ہے، یقیناً بخشنے والا ہے، مگر گناہ سے بچنے والوں کے لیے، گناہ کے دلدل میں پھنسنے والوں کے لیے نہیں۔ جو پھنس چکے ہیں وہ نکلنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہے، لیکن چاہے تو چاہتا ہی نہیں ہے، کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور آج کا دین تو اتنا سستا بنا لیا ہے، گناہ سے بچنا تو ضروری ہے ہی نہیں، قرآن خوانیوں پہ زیادہ زور لگایا ہوا ہے، عید میلاد النبی پہ زور لگایا ہوا ہے زیادہ، اور زیادہ زور لگایا ہوا ہے محرم پہ، اور جس کو اہل بیت سے محبت ہوگی وہ کچھ مرثیے پڑے گا۔ نہ داڑھی ہے، نہ حضرت حسین جیسی صورت بنائی ہوئی ہے، نہ حضرت حسین جیسے اعمال ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین بے انتہا عبادت گزار تھے، بے انتہا سخی تھے، گناہوں سے بہت زیادہ دور رہنے والے تھے۔ حضرت حسن نے 20 مرتبہ پیدل حج کیا ہے بیت اللہ کا، 20 مرتبہ پیدل حج، کوئی جہاد کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ جب موقع ہوتا تلوار لے کے گھوڑے کی پشت سوار ہو کے اللہ کی راہ میں نکلتے تھے۔ ایسی قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے، اور ہم لوگ ان کے نام پہ کیا کر رہے ہیں؟ پیڑے کھا رہے ہیں۔ آج فلانے کی دعوت ہے حضرت حسین کے لیے، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ دیگ کھائی جا رہی ہے، آج حضرت علی کے نام پہ پکوڑے کھائے جا رہے ہیں، آج جناب حضرت فلاں کے نام پر یہ چیز کھائی جا رہی ہے، کھاؤ 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 کھاؤ، اور ایک دھماکے کے ساتھ بالآخر کھا کھا کے پڑ جاتا۔ ان لوگوں نے تو روزے رکھے ہیں بھائی، کھایا تھوڑی ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ نبی نے دعا سکھائی کہ اے اللہ اتنا خوف، زیادہ خوف مسلط ہو گیا تو پڑھائی سے بھی گئے، نیند سے بھی گئے، کھانے سے بھی گئے، تو اللہ کا بھی اگر زیادہ خوف پیدا ہو گیا صحت بھی خراب ہوگی۔ بعض لوگوں کے دل میں جہنم کی آگ کا بہت خوف مسلط ہو جاتا ہے، وہ عبادت سے بھی جاتے ہیں، پھر وہ لائف کو جتنا انجوائے کرنا چاہیے جس شریعت نے اجازت دی اتنا بھی نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے ہمارے نبی نے دعا سکھائی، اللہم قسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ یہ میں مناجات مقبولہ کی دعاؤں کا ایک تھوڑا سا تعارف پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ کتنی پیاری دعائیں ہیں۔ اے اللہ ہمیں اتنا خوف اپنا دے دے جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ، کیونکہ خوف کا مقصد ڈرنا برائے ڈرنا نہیں ہے، خوف کا مقصد ہے جہنم سے بچنا، اور وہ جب بچیں گے جب گناہ سے بچیں گے۔ تو کم سے کم اتنا خوف تو ہو کہ جب گناہ کی طرف دل مائل ہو تو تیرا خوف رکاوٹ بن جائے، گناہ سے روک لے ہم کو۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اپنی اطاعت کا اتنا جذبہ دے دے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، یہ اسی کی تکمیل ہے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ، یہ بڑا پیارا جملہ ہے، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا۔
اے اللہ اپنا اتنا یقین دے دے، اتنا یقین، تیری ذات میں اتنا یقین آ جائے کہ تو سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے، اتنا یقین آ جائے کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں، ڈپریشن میں نہ جائیں ہم مصیبتوں کی وجہ سے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے نا، جب وہ دیکھتے ہیں کوئی ٹینشن آ رہی ہے تو وہ کہتے ہیں یار اس ٹینشن کی یہ وجہ ہے اور یہ وجہ تو ختم نہیں ہوگی، تو میں تو ٹینشن میں زندگی گزاروں گا، وہ خودکشی کی طرف جائیں گے۔ اور جس کو پتا ہے کہ یہ دینے والا کون ہے، اللہ، وہ میرا خیر خواہ ہے، وہ مجھے سنورنے اور بنانے کے لیے دے رہا ہے، وہ یہ ٹینشن دور بھی کر سکتا ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں، اس میں میرا فائدہ ہے، تو اس سے وہ ٹینشن کیا ہو جائے گی، ہلکی۔ تو اے اللہ اتنا یقین اپنا دے دے جس یقین کی وجہ سے دنیا کی مصیبتیں ہمیں ہلکی لگنے لگیں۔ اگر اتنا بھی یقین نہیں ہے تو یہ یقین نہیں ہے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا۔ اے اللہ تو نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی، سننے کی نعمت دی، بولنے کی نعمت دی، چلنے کی اور بات کرنے کی، یہ تمام نعمتیں جب تک ہماری زندگی ہے یہ نعمتیں ہم باقی رکھنا، معذوری سے ہمیں بچانا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج لوگ دولت مانگ رہے ہوتے ہیں، صحت کو فوکس نہیں کر رہے، آنکھ کی بینائی چلی جائے، خدا نخواستہ کیسی اندھیر زندگی ہے، سننے کی طاقت چلی جائے۔ وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَجَمِيعَ قُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا۔ یہ اس سے بھی زیادہ خاندانی جملہ۔ کافر بھی چاہتا ہے کہ میری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، کانوں میں سننے کی طاقت، زبان میں بولنے کی طاقت، میری تمام جو جسم کے پارٹس ہیں وہ صحیح رہیں تاکہ میں دنیا کی نعمتوں سے مزے اڑاؤں۔ تو اے اللہ ہم صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یہ تمام چیزیں باقی رکھ کہ ہم دنیا میں مزے اڑائیں، دنیا میں بھی لذت، اور یہ جو تو نے ہمیں طاقتیں دی ہیں یہ آخرت میں بھی ترقی کا ذریعہ بن جائیں، تو ڈبل مزے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے ہیں بھائی؟ کیونکہ جس آدمی میں قوت اور طاقت نہیں ہوتی مختلف چیزوں کی، وہ آخرت کے کام بھی زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، ان کے اثرات باقی رہے، قیامت کے دن فائدہ ہوئے، ان آنکھوں سے ہمیں، ان کان سے اچھی بات سنی تھی اور ہدایت مل گئی، تو یہ فائدہ ہو گیا نا اس کان کا آخرت میں، آنکھوں سے اچھی چیز دیکھی اور ہدایت مل گئی، اللہ کی نشانیاں دیکھی اور عبرت حاصل ہوئی ان آنکھوں سے، ماں باپ کی زیارت کی، بیت اللہ، حج، اللہ کے گھر کی زیارت کی، تو یہ آنکھوں کی لذت بھی ہے، اور اس لذت سے دنیا کا فائدہ بھی اور آخرت کا فائدہ بھی۔ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا۔ جو ہم سے دشمنی کرے اے اللہ تو اس کے خلاف ہماری مدد کر۔ دنیا میں بہت سارے دشمن ہیں، کچھ کو آپ جانتے ہیں، بہت سو کو نہیں جانتے۔ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ اگر کوئی مصیبت مقدر میں ہے ہی تو وہ دنیا کی طرف پھیر دینا، دین ہمارا اس سے محفوظ رکھنا۔ دنیا کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے، دین پہ کو نقصان اگر ہو گیا اس کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا۔ یہ جب مانگا کرے نا خوب شوق سے، اس کا مفہوم سوچ کے، اے اللہ دنیا ہمارا بڑا غم نہ بنا دینا، کہ ہماری بڑی چاہت ہی کیا ہو۔ آج آپ دیکھیں، آپ کسی پوچھیں تجھے دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن کیا ہو گیا؟ بزنس۔ تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ صحت۔ تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بیوی ٹھیک ہو جائے۔ تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو تو چاہتا ہے؟ یار میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے میری شادی ہو جائے۔ تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یار ابا ٹھیک ہو جائیں۔ تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یار میرے بال نہیں ہے سرفے، میں سارا دن اسی کوشش میں لگا رہتا ہوں سرفے بال نکل آئے۔ بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بھائی مجھے اللہ نہ کرے کینسر ہے، میرا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ بن چکا ہے میرا کینسر کسی طرح سے ٹھیک ہو جائے۔ بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کی آپ سروے کریں تو یہی ہوگا نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اکبر ہمینا کا مطلب سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی ٹینشن۔ بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کہ یار میرے بچے میرے خوابوں میں نہیں ہے، میری سب سے بڑی خواہش ہے میرے بچے انسان کے بچے بن جائیں۔ بھائی تیرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بھائی اس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کو خدا نخواستہ فالج ہوا ہے، اس کی ابھی سب سے بڑی کوشش یہی کہ فالج ٹھیک ہو جائے اس کا۔ نبی دعا سکھا رہے ہیں یہ کبھی بھی ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگو، اے اللہ
یہ چیزیں میرے مسئلے تو رہیں، سب سے بڑے مسئلے نہ رہیں، سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہو، آخرت۔ بھائی یہ مسئلہ ختم ہو گیا، کوئی دوسرا مسئلہ آ جائے گا آپ کے ساتھ، کیا خیال ہے؟ ادھر میری طرف دیکھیں، ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میرا بیان سنیں، آپ بیٹھے۔ اچھا مجھے کچھ اس وجہ سے دیکھ رہے تھے آپ، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں اس میں دیتا ہوں دعا میں۔ اچھا میں جمعے کی نماز کے بعد دیتا ہوں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ جو میرا اور آپ کا ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ یہ دنیا کے جو بکھیڑے اور مسائل ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نہ ہو۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ایک ہو بھائی، کینسر ٹھیک ہو یا نہ ہو، آخرت صحیح ہو جائے۔ ہم نے ایسے علماء کو دیکھا ہے موت کے وقت شفا کی زیادہ فکر نہیں ہے ان کو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، فکر یہ ہے کہ بھلے مر جاؤں لیکن مغفرت ہو جائے آخرت میں۔ ہمارے ایک استاذ تھے، 45-50 سال بمشکل ان کی عمر ہوگی، بیمار ہو گئے بہت سخت۔ تو میں جب بھی ان سے ملنے کے لیے جاتا ان کی عیادت کے لیے، عام طور پہ جب آپ بیمار کی عیادت کے لیے ملے تو بس وہ ایک ہی چیز کر رہا ہوگا، یار میں ٹھیک ہو جاؤں، بس میں ٹھیک ہو جاؤں، بس میں ٹھیک ہو جاؤں، فلاں ڈاکٹر، وہ اس کے علاوہ اس کی کوئی چاہت نہیں ہوتی۔ ہم جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو بڑی شدید تکلیف میں، نلکیاں لگی ہوئی ہیں، ڈرپ چڑھ رہی ہے، بہت کمزور ہو گئے۔ ہم نے کہا کیسی طبیعت ہے؟ کہہ رہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کرو اللہ مجھے شفا دے دے۔ پھر تھوڑی دیر میں کہنے لگے بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد بھئی اگر میری زندگی ختم ہو رہی ہے تو بس دعا کرو اللہ مجھ سے آخرت میں حساب نہ لے۔ دنیا دار آدمی کہتا ہے بس ختم ہو رہی ہے تو نہیں، ختم نہیں ہو، بس یہ دعا کرو، یہ میں مرنا نہیں چاہتا بھائی میں کسی بھی قیمت پہ۔ وہ اللہ سے مانگ بھی رہے کہ شفا، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ کے سامنے یہ تھوڑی کہنا ہے کہ اللہ تیری مرضی ٹھیک کرتا ہے تو کر دے، نہیں تو نہیں، یہ نہیں، ہم نے تو دعا تو یہی مانگنی ہے اللہ ہم کمزور ہے ٹھیک کر دے۔ بڑا مسئلہ اس سے بھی بڑا ہے، وہ کیا ہے؟ آخرت، کمپیریٹیو ڈگری ہے۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کا سب سے بڑا ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا مسئلہ آپ کی بیگم ہے تو آخرت اس سے بھی بڑا مسئلہ ہونا چاہیے۔ اکبر ہمنا، سب سے بڑا مسئلہ میرا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ۔ اب یہ ہم کبھی بیان میں سن لیتے ہیں لیکن جب آپ پراپر یہ دعائیں مانگتے رہیں گے، اے اللہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو، تو دل پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا استحضار ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں تو اللہ سے بار بار یہی مانگتا ہوں کہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو، اور آج میں نے سب سے بڑا مسئلہ اس کو بنایا ہوا ہے۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، میری نالج کی انتہا بھی دنیا نہ ہو۔ آپ کی نالج گھوم پھر کے کس کی طرف آتی ہے؟ دنیا کی طرف۔ تو اس کا بھی وہی مفہوم ہے جو پہلے والے جملے کا مفہوم ہے۔ وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا، اے اللہ کوئی ایسا شخص ہم پہ مسلط نہ کر جو ہم پہ رحم نہ کرے۔ ہر آدمی کے اوپر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ آپ گھر کے سربراہ ہیں تو عورت کے اوپر آپ مسلط ہیں، وہ یہ دعا مانگ سکتی ہے۔ آپ دفتر میں جاتے ہیں تو آپ کا باس آپ پہ مسلط، علاقے کا ناظم آپ پہ مسلط، صدر وزیر اعظم آپ پہ مسلط۔ تو اللہ جو بھی ہمارے بڑے ہیں ان کی طبیعت میں رحم کا جذبہ رکھ۔ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا وَلَا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ یہاں تک دعا ہے یہ، اور بہت ساری دعائیں۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ میں دنیا میں جتنی چیزوں سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ محبت ختم کر دے، اپنی محبت ان تمام چیزوں پہ غالب کر دے۔ سب سے محبت ہو، لیکن جہاں تیری محبت اور مخلوق کی محبت میں ٹکراؤ ہو وہاں غالب کون ہو؟ تیری محبت۔ کیا مطلب؟ کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے تجھے ناراض کرنا پڑے تو اس کو ناراض کر دوں، تجھے ناراض نہ کروں۔ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے چھوٹے محبوب کو انسان ناراض کر دیتا ہے، چھوٹے کے لیے بڑے محبوب کو انسان ناراض نہیں کرتا، یہ نہیں ہوتا۔ وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ، اے اللہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی جن سے انسان خوف زدہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، تو میں یہ نہیں کہتا چیزوں کا خوف ہی ختم کر دے، لیکن اپنے خوف کو ان تمام خوفوں پہ غالب کر دے۔ اپنے خوف کو ان تمام خوفوں پہ، جہاں تیری نافرمانی ہو وہاں کسی سے نہ ڈروں میں،
जो उखाड़ना है उखाड़ लो भाई, नमाज नहीं छोड़ सकता मैं। होता है ना, बॉस कह रहा होता है आपको इजाजत नहीं है नमाज पढ़ने की, भाई आपने जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हमारे एक रिश्तेदार थे क्या हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, शिप पे थे कैप्टन। तो उनके वालिद साहब इतना बीमार हुए कि हमारे नाना ही थी, बताने में कोई हर्ज नहीं है, बीमार हुए नाना हमारे, यानी अब जाहिर है मैं मामू की बात कर रहा हूँ ना, फिर ये तो बीमार हो गए वो। उनको इत्तला दी गई शिप पे कि आपके वालिद साहब बिस्तरे मर्ग पर हैं, बस अब दुनिया से जाने वाले हैं। उन्होंने कंपनी को कहा कि मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं इस आखिरी वक्त में अपने बाप के साथ होना चाहता हूँ। वो बता रहे थे खुद। कंपनी ने कहा कि छुट्टी नहीं है आपको। इन्होंने कहा ऐसे की तहसील से की पकड़ो, छुट्टी देनी है तमीज से दो, नहीं देनी है तो मैं छोड़ के जाओ। ये कैसे हो सकता है, मेरा बाप दुनिया से जा रहा है और मैं यहाँ कंपनी के लिए बैठा रहूं। यहाँ कंपनी बाद में, बाप कौन है पहले। खैर वो दे दी उनको तमीज से छुट्टी। उन्होंने थोड़ी बदमाशी भी करनी पड़ती है, तो भाई छुट्टी दो मुझे, नहीं तो रखो किसी दूसरे बंदे को, मेरा हेडिक नहीं है। गैरत खत्म ना, मार्केट में गैरत ही नहीं है। तो बाप माँ ये रिश्ते ऐसे थोड़ी है कि आप कंपनी बॉस छुट्टी दे देंगे तो चले जाऊंगा, नहीं तो सर मैं मजबूर हूँ। भाई तुम्हारे बाप को भी छुट्टी देनी पड़ेगी। तो ऐसे ही नमाज के लिए भी हमारे हजरत एक वाकया सुनाया करते थे, बस ये वाकया करके बयान खत्म करता हूँ कि एक साहब को इस्लामाबाद में किसी कंपनी में जॉब मिली। तो कंपनी ने इनको इंटरव्यू के दौरान बता दिया कि आपको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं हो। इसने कहा मैं ये जॉब, हालांकि सारे इंटरव्यूज पूरे हो गए थे, सिलेक्शन हो चुका था इनको, लेकिन आखिरी में इनको ये बता दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं करता ये जॉब, अच्छी खासी तनख्वाह थी। तो उसने कहा कि क्या आप पक्के नमाजी हैं। उसने कहा नहीं मैं तो नमाज नहीं पढ़ता। तो जब आप वैसे ही नहीं पढ़ते हैं भाई तो फिर आपको क्या मसला है। उसने कहा मैं वैसे ही नहीं पढ़ता, सुस्त हूँ, काहिल हूँ, तुम्हारे मशवरे पे मैं नमाज छोड़ दूं यार, कंपनी के कहने पे मैं छोड़ दूं। खुदा कहेगा ना कि तू, तेरा दिल अपना ही नहीं चाहता था, है भाई, तेरा अपना दिल नहीं चाहता था, तो नालायक था, लेकिन अब कंपनी और खुदा का मुकाबला हो रहा है तो इसको तूने खुदा बना लिया है। यानी हम इतना प्रोटोकॉल थोड़ी कंपनी को देंगे, बॉस को देंगे कि तेरे तू कह दे नमाज छोड़ दो, तू हमारा बाप है जो तू कह दे। ये काम तो हम बाप के कहने पे ही, अगर आपका नमाज पढ़ने का मूड हुआ और अब्बा कह रहे नहीं पढ़ो, ऐसे मौके पे आदमी कहते हैं अब्बा मेरा अपना आज तो मेरा मूड बन गया है, मैं कैसे छोड़ दूं नमाज। तो यहाँ तो अब्बा को आदमी लिफ्ट नहीं कराता मेरे भाई, जो करने वाले होते हैं। बॉस को इतना बाप क्यों बना लेंगे हम। तो बॉस की चमचागिरी इतनी किया करो जितनी क़यामत में अफोर्ड कर सको। ये भी इंसान है, इतना ज्यादा फ्री नहीं कराया करो। मैं ये नहीं कह रहा अपने बॉस से बदतमीजियां शुरू कर दें, आप बदकलामियां शुरू कर दें, इज्जत देनी चाहिए, लेकिन अल्लाह से आगे थोड़ी निकालना है उसको, अल्लाह से आगे थोड़ी रखना है। तो हमारे हजरत को वो बड़ा पसंद आया बेनमाजी, कहते देखो गैरत है इसमें, इतनी बड़ी जॉब ठुकरा दी उसने। बोला भाई तुम्हारे कहने से मैं, तुमने भी नहीं, मैं इसलिए अब नमाज नहीं पढ़ रहा कि कंपनी की तरफ से इजाजत नहीं है। तो कंपनी कौन होती है मुझे रोकने वाली। तुम चंद लाख रुपए तनख्वाह देके तुमने हमें गुलाम बना लिया है। तो अगर हम अल्लाह की नहीं मानते तो तुम्हारी भी नहीं मानते, ठीक है ना। तो तुम्हारी तो हम पहले ठुकराएंगे। तो गैरतमंद बेनमाजी, गैरतमंद बेनमाज। खैर नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज की वैल्यू कम नहीं है। तो ये है वजअल खौफा का अखवफल अशिया इलैया वक्तानी हाजाती दुनिया बिशौक़ इला लिक़ाइक। अल्लाह अपनी मुलाकात का शौक इतना दे दे कि दुनिया की हाजतों की तमन्ना ना रहे, इतना शौक हो जाए कि इस दुनिया में सबसे बड़ा शौक ही ये बन जाए। तो फिर ये सानवी दर्जे में हो। और आखिरी जुमला इस दुआ का, वइज़ा अक़ररत अयुन अहली दुनिया मिन दुनियाहुम फ़अक़रिर ऐनी मिन इबादतिक। ऐ अल्लाह जब लोगों की आंखें इस दुनिया से ठंडी हों, किसी का को पता चला कि बहरिया टाउन में 3 प्लॉट उसके नाम निकल आए, आंखें ठंडी हो गई, बताता फिर रहे हो भाई माशाल्लाह उधर रिश्ता हो गया, हाँ भाई मुफ्ती साहब का बयान असर कर गया है, आंखें ठंडी होती ना, गाड़ी आ गई, पैसा आ गया। तो अल्लाह उस वक्त मेरी आंखें अपनी इबादत में ठंडी करना, मुझे इबादत की ऐसी लज्जत दे दे, अपने सामने राज़ो न्याज और मुनाजात की, और अपने सामने दुआ मांगना और नमाज पढ़ना और तेरी तिलावत करना और तेरी इबादत करना, तेरे से ताल्लुक ऐसा हो जाए कि मेरी आंखें दुनिया से ठंडी ना हो। मुझे मजा किस में आए, तुझसे राज़ो न्याज करने में। यहां भी ये नहीं कहा जा रहा मुझे दुनिया नहीं देना, मुझे प्लॉट नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। चाहिए भाई, कौन मुस्तगनी थोड़ी है हम अल्लाह से, सब कुछ चाहिए, लेकिन जो लज्जत हो ना, लज्जत वो इन चीजों में नहीं हो, इन टुकड़ों में, खिलौनों में। लज्जत किस में हो, आखिरत में, तुझसे ताल्लुक में। तो
وہ خرید لیں مناجات مقبولہ، کیونکہ دعائیں تو بہت ہیں نا، ہم کن کن دعاؤں میں بیان کرتے رہیں. تو ایک دن ہفتے کو آپ نے جو اس میں لکھا ہوا ہے ہفتے کو یہ پڑھے اتوار کو، آسانی کے لیے، ترتیب کے لیے، تو اس سے پورا ہفتہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن پھر پڑھتے رہیں گے تو وہ دعائیں آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے گی. پھر ایک دن آپ آٹو پہ ہو جائیں گے، جیسے میں بعض چیزوں پہ آٹو پہ ہو گیا ہوں، خود بخود منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں خود بخود. کچھ چیزیں ہیں وہ پھر کبھی بیان میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو دل لگانے پر پابندی ہے، کمانے پر پابندی نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ؟ دل لگانے میں اور کام کرنے میں فرق کیا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب دل ہی لگے گا تو کمائیں گے کیسے؟ ابے اللہ کے لیے کمائیں گے نا، اور جب اللہ کے لیے کمائیں گے تو کچھ لذتیں بھی حاصل ہوں گی دنیا کی، پھر ان لذتوں میں مزہ بھی آئے گا. دیکھو جب آپ افطاری کے وقت رمضان میں صبح روزہ رکھتے ہو سحری کے وقت، ٹھیک ہے نا، شدید گرمی کا روزہ ہے، بڑا لمبا روزہ ہے، سارا دن بھوکے پیاسے، کیوں اللہ نے پابندی لگائی ہے، نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا، برداشت کی اللہ کے لیے. پھر جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے، اب اللہ کہہ رہے میری عبادت اگر کرتے ہو تو کیا کرو؟ اب نہیں کھاؤ کیا؟ اپنی خواہشات قربان کرو، یہ بولتا ہے اللہ. اب اللہ کہتا ہے اب جو دیر کرے گا وہ گناہگار ہوگا، اب کھاؤ. کیا کرو؟ اب ہم کس کو خوش کرنے کے لیے کھاتے ہیں؟ ڈبل مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک مزہ یہ آتا ہے کہ پکوڑوں کا مزہ آ رہا ہے، سموسوں کا مزہ آ رہا ہے. دوسرا، اس سے اللہ خوش بھی ہو رہا ہے. اس سے اللہ کیا ہو رہا ہے؟ تو دنیا کا مزے کا مزہ اور اللہ کی عبادت. کیسی پیاری دعا ہے جو نبی پڑھا کرتے تھے روزہ افطار کرنے کے بعد، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس بھی چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی. یہ تو دنیا کا مزہ، اور آخرت کا مزہ کیا؟ اس روزے کا اجر ہمارے اعمال میں اللہ نے لکھ لیا، یہ آخرت میں ملے گا ہمیں. اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے. تو میرے بھائی، آپ کو اسلام ترقی سے منع نہیں کرتا، دنیا سے دل لگانے سے منع کرتا ہے. دل کس سے لگاؤ؟ اللہ سے. لہذا اللہ کے لیے کسی سے لگانا پڑے تو لگاؤ. اللہ اگر منع کر رہے لگانے سے تو یعنی دل تو دنیا سے بھی لگے گا، مگر اتنا لگے گا جتنی اللہ اجازت دے رہے اور جس سے اجازت دے رہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اللہ کہہ رہا ہے بیگم سے بھی محبت کرو، اولاد سے بھی اور ماں باپ سے بھی. زیادہ کس سے کرو؟ ان تینوں میں زیادہ کس سے کرو بھائی؟ ماں باپ سے بھی، بیگم سے بھی اور اولاد سے بھی. تینوں میں زیادہ کس سے کرنی ہے؟ پہلی بات تو اللہ سے ہم پرمیشن لیتے ہیں ان سے محبت کرنی ہے نہیں کرنی، اللہ نے کہا کرنی ہے، میری طرف سے کیا ہے. تو ہم چونکہ اللہ کے غلام ہیں تو اللہ آرڈر دے رہا ہے، تو اللہ تو نے آرڈر دیا تو ہم کریں گے، ٹھیک ہے نا. یہ ہماری محبت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے ہو رہی ہے. تو یہ اللہ سے محبت کا حصہ ہے یہ. پھر اللہ کتنی کرنی ہے؟ ان تینوں میں بچوں سے زیادہ کریں، بیگم سے کریں یا ماں باپ سے؟ اللہ کہنے سب سے اوپر گراف کس کا رہنا چاہیے؟ والدین کا. نہیں آ رہی بات؟ سب سے پہلے کس سے کرنی ہے؟ ابا اماں. نہیں آ رہی بات؟ اے اللہ کتنی کرنی ہے ان سے؟ حالانکہ اس میں دنیاوی مفاد، کیونکہ ابا بڑھاپے میں بہت بوجھ لگتے ہیں، جوانی میں تو نچوڑ لیا ان کو، اب ریٹائر ہو گئے، اب کھانسنے کے لیے رہ گئے وہ گھر، ان کی دوائیں ہیں، ان کے مسائل ہیں، پھر وہ بڑھاپے میں دماغ چڑچڑا ہوتا ہے، پوچھ رہے کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، تو اچھا ہی نہیں لگ رہا یار، یہ کیا ہے یار، میں اپنی لائف کو انجوائے کرنے دو ابا. تو ابا پھر اپنے ابا کے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں، بیٹا ہم تو اپنے ابا کے پاؤں بھی دباتے تھے. وہ ابا وہ پرانا زمانہ تھا، ونس اپون اے ٹائم، ابا کو سمجھا رہے ہوتے. تو اللہ میاں نے کہا کہ جیسے افطاری میں تمہیں سموسے سے دل بہلانے کی اجازت ہے، سموسا اچھا لگ رہا ہے، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لگے کھاؤ. تو اللہ میاں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی لگیں تو میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی، جتنی لگ رہی ہیں اور زیادہ اچھی لگنا شروع ہو جائیں، بشرطے کہ اللہ سے آگے نہ نکالو ان کو. لیکن جب ان کا آپس میں کمپیئر ہوگا، تقابل ہوگا، تو سب سے زیادہ محبت ابا اور اماں، ان کی ناراض نہیں کرنا ہی، ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرنی ہے. ایک موٹیویشن اسپیکرز ہیں، وہ بیان میں شارٹ کلپ میں کہہ رہے تھے کہ جو ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو یہ ہر ماں کے قدموں میں نہیں ہے. بعض لوگ بات ایسی کرتے ہیں کہ وہ علم صحیح نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے معاشرہ غلط سمت میں جانا شروع کر دیتا ہے. میرا مقصد ان کا مذاق اڑانا نہیں ہے، لیکن یہ بات چونکہ اس سے نوجوان غلط گائیڈ ہو رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا اس کی وضاحت کروں گا. موقع آ گیا تو وضاحت کرنے کا موقع مل رہا ہے. پھر انہوں نے محترم نے مثال دی کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی، جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اس کے گلے میں رسی تھی اور پھندا لگا اور مر گئی، بڑی کافر عورت تھی نا، تو وہ کافر عورت تھی تو وہ بھی تو کسی بچے کی ماں ہوگی، تو کیا اس کے بھی قدموں میں جنت ہے؟ تو یعنی وہ بتا رہے تھے کہ ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہوتی بھائی، ماؤں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں. یہ غلط گائیڈنس ہو رہی ہے. ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے، چاہے وہ کافر بھی ہو.
بات یہ کہ وہ ماں کے قدموں میں ماں کے لیے جنت نہیں ہے، کس کے لیے جنت ہے؟ اولاد کے لیے جنت۔ میں اگر وہاں موجود ہوتا نا ورک شاپ میں تو میں کہتا ایکسکیوز می سر، ایک بات آپ سے کرنی ہے کہ ابو لہب کی بیوی اگرچہ جہنم میں جائے گی لیکن اس کے بچوں کے لیے اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ اگر تمہارے ماں باپ اتنے بڑے کافر ہیں کہ تمہیں زبردستی شرک پر مجبور بھی کرے، ان کی بات نہیں ماننی، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، پھر بھی ان کے قدموں میں تم نے جنت تلاش کرنی، دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے، یہی تو مطلب ہے قدموں میں جنت کا۔ تو آج کل اولادیں ویسے ہی ماں باپ کو نہیں پوچھ رہی ہیں، اس طرح کی تقریریں آئیں گی تو پھر اپنے ابا اماں میں عیب تلاش کریں گے۔ وہ ہر بچہ جا کے دیکھا یار میری اماں تو یہ بھی کام غلط ہے، میری اماں کا تو یہ بھی حرکت ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا مطلب میری اماں خود ہی جنتی نہیں ہے، تو اس کے پاؤں میں کہاں سے جنت آ گئی؟ اور بھائی آپ کو ابا اماں کے فالٹ نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے ابو لہب کی بیوی کو برا کہا، اللہ ہے، اللہ کو حق ہے کہ کسی کو برا کہے، کسی کو جہنم میں بھیجے۔ ابو جہل کی بیوی یا ابو لہب کی بیوی کی جو اولاد تھی اس کو شریعت نے یہی پابند کیا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے احسانات کا بدلہ دینے کی کوشش کرنا ہے اور تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال بات سمجھ میں؟ آپ کو تو حکم ہے کہ آپ کے ابا اچھے ہیں برے ہیں، بھائی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو اللہ میاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بس بات ختم کر رہا ہوں، ترقی میں پیچھے جب رہیں گے جب یہ اللہ کے لیے نہ ہو یا آپ کوشش ہی نہ کرو۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ سارے کام کرنے ہیں کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو۔ اس سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہ ترقی کی سپیڈ غیر مسلموں سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی، کیونکہ جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے نا اس میں جان بہت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا اجر کون دے گا؟ اللہ۔ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ چند مثالوں سے سمجھاتا ہوں کہ جب مذہب کی موٹیویشن ملتی ہے وہ بہت پاورفل موٹیویشن ہوتی ہے، وہ جہاں مذہب کی موٹیویشن نہیں ہوگی وہاں جان نہیں ہوتی۔ شوگر کے مریض کو ڈاکٹر کہتا ہے اتنے گھنٹے فاسٹنگ کرنی ہے، 100 میں 1 مریض کرتا ہوگا فاسٹنگ، لیکن رمضان آتا ہے اللہ کا حکم ہے پورا مہینہ فاسٹنگ کرنی ہے۔ 90% مسلمان کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سب؟ کیوں بھائی؟ اللہ کس کا آرڈر ہے؟ تو یار جو قوم صبح سے کہ رات تک اللہ کے لیے بھوکی پیاسی رہ سکتی ہے وہ پڑھ نہیں سکتی اللہ کے لیے؟ نہیں آ رہی بات؟ وہ پڑھے گی کیوں نہیں پڑھے گی؟ اس کو بتانے والے لوگ شارٹ ہیں مارکیٹ میں۔ وہ مذہب کا صرف ایک پہلو سامنے رکھا ہوا ہے اس نے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کام تھا ہماری حکومتوں کا، حکومتیں ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہیں۔ پڑھائی کا نظام تو دیکھو نا، کوئی بھی مجھے آ کے کہتا ہے نا اسکول میں پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں پڑھتا نہیں ہے، یوں بولو کہ میں اسکول میں نہیں پڑھتا ہوں، جھوٹ نہیں بولا کرو۔ تو یہ تو سسٹم مذہب کا نہیں ہے، یہ خرابی جو ہم ترقی میں پیچھے ہمارے حکمرانوں کی پالیسیاں ہیں۔ ورنہ میں KP کے گیا ہوں نا، وہاں دین اور مذہب زیادہ ہے، وہاں ایجوکیشن کے ریشو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، پورے پاکستان میں۔ KPK کی جتنی آبادی ہے نا اس کے لحاظ سے لٹریسی ریشو KPK میں پنجاب اور کراچی کی نسبت زیادہ۔ کیوں؟ وہاں دین اور مذہب کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ دین اور مذہب زیادہ ہونے کی وجہ سے جو اخلاقی برائیاں ان کا ریشو کیا ہے؟ کم ہے۔ جب اخلاقی برائیاں کم ہوتی ہیں تو آپ اپنے ہدف کو فوکس کرتے ہو، تو اس لیے اللہ آپ کو ترقی سے منع نہیں کر رہا۔ المومن القوی خیر من المومن الضعیف، حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے۔ تو طاقت میں جسمانی طاقت بھی ہے، طاقت میں ایجوکیشن کی طاقت بھی ہے، طاقت میں دولت کی طاقت بھی ہے، طاقت میں ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے، لیکن یہ تمام طاقتیں کس کے لیے ہوں گی؟ اللہ کے لیے ہوں گی۔ جب اللہ کے لیے ہوں گی تو دل اللہ سے لگے گا، ان طاقتوں سے نہیں لگے گا۔ لہذا کسی کو یہ طاقت مل گئی ٹھیک ہے، نہیں ملی تو کیا سوچے گا؟ بھئی میرا مقصد تھا اللہ کو راضی کرنا، وہ کیا ہو گیا ہے؟ پورا ہو، پھر گھر بھی بنا لے، پراپرٹی بھی خرید لے، مرے گا تو کوئی بات نہیں یار، ہم نے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بچوں کو کے لیے بنائی تھی، مر گئے تو کیا ہو گیا؟ ابے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بیچارے نے اتنی محنت سے کروڑوں روپے کا گھر بنایا، بیچارے کو رہنا نصیب نہیں ہوا، اتنا کیوں ترس کھا رہے ہو؟ رہ بھی لیتا تو کتنے دن رہ لیتا۔ یوں بولا کرو بیچارے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر بنایا، رہنا نصیب ہو یا نہ ہو اللہ راضی ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنے بچوں کا سوچا تھا۔ نہیں یاری بات سمجھ میں؟ تو کیا بیچارہ کہاں سے ہو گیا؟ جس کے لیے بنایا تو وہ خوش ہے نا۔ ایک صاحب کی بچے کی جاب لگی ملٹی نیشنل کمپنی میں، پہلا دن تھا اس کا، انا للہ ہو گیا بیچارے کا نا کرنٹ لگنے سے۔ اب ماں رو رہی ہے، ہائے میرا بچہ آج پہلا دن تھا۔ میں نے کہا بھائی اگر آخرت کے لیے یہ کام کیا ہے نا تو کامیاب ہو، آخرت کے لیے نہیں کیا تو آج نہیں تو کل بہرحال اس نے مرنا تھا، کتنے دن زندہ رہ لیتا ہے انسان۔ تو مسلمان کیا سوچتا ہے ہر چیز؟ تو ہم تو آپ کو زیادہ، ہم تو کہہ رہے ہیں اپنی صحت بنانا یہ مذہب کا حکم ہے،
دیکھیں دنیا میں دو نظریات ہیں، ایک مذہب کو ماننے والے اور ایک مذہب کو نہیں ماننے والے۔ گورا جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہے، وہ مذہب کو نہیں مانتا، لہذا اس کا ایک خاص لائف اسٹائل ہے، وہ اسی لائف اسٹائل کو فالو کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ آواز سب کو صاف آ رہی ہے بالکل؟ جو مذہب پہ چلنے والے ہیں، علماء ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ بھی کنفیوز نہیں ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ ان کی بھی ایک منزل ہے، کبھی برائی ہو جائے تو توبہ کی کوشش کرتے ہیں کہ غلط ہو گیا، اس کو صحیح کرنا ہے۔ یہ جو بیچ کے لوگ ہیں نا، جو زیادہ تر دنیا میں وہی ہیں، یہ کنفیوز ہیں کہ کرنا ہے کیا ہمیں، اور اس کنفیوژن کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بس جا کہاں رہی ہے، تو کبھی تو آپ کو خوشی ہوگی کہ شاید اچھی جگہ جا رہی ہو، کچھ دیر میں آپ پہ غم کے اثرات ہوں گے، یار پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے۔ تو اس قسمہ پرسی کی حالت کو قرآن نے یعمہون سے تعبیر کیا ہے کہ جو لوگ مذہب کو مکمل فالو نہیں کرتے، یعمہون، وہ وادیوں میں حیران سرگردان گھومتے ہیں، بھٹکتے ہیں۔ تو آج کے انسانوں میں میجورٹی کی زندگی وہ بھٹکنے والی زندگی ہے، بھٹک رہے ہیں۔ مجھے آپ ایک بات بتاؤ کہ کسی کام کی پلاننگ کام کرنے کے بعد کی جاتی ہے یا کام کرنے سے پہلے کی جاتی ہے؟ پہلے کی جاتی ہے نا۔ مثال کے طور پر آپ نے ناظم آباد میں، نیا ناظم آباد میں، ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا مجھے، یہاں کے بڑا اچھا بنا ہوا ہے، پہاڑے وہاڑے بڑے پیارے لگ رہے ہیں۔ نیا ناظم آباد میں آپ نے پلاٹ خریدا کہ میں گھر بناؤں گا، بغیر نقشے کے آپ نے اس میں گھر تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ بنانے کا مقصد ہے اس میں بیوی بچے رہیں گے، یہی شریف لوگوں کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ اب مزدوروں کو بلا کے آپ نے کہا یہاں دیوار کھڑی کر دو، یہ کھانچا ایسا بنا دو، بنیادیں کھدوا دی آپ نے، اور مقصد ہے بیگم کو خوش کرنا کہ میں اسے اچھا گھر بنا کے دوں گا، میری وائف خوش ہو جائے گی، بھئی آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا، میرے مطلب کا گھر بنا دیا آپ نے۔ اس کی بنیادیں آپ نے ڈال دی، سریا ڈال دیا، اب دیواریں کھڑی ہونا باقی ہیں۔ بنیاد مضبوط ہو گئی، بیگم صاحبہ کو آپ نے وزٹ کرایا، بیگم کو آپ نے بتایا یہ گھر ہے، اس نے کہا یہ کیا بن رہا ہے، آپ نے کہا یہ کچن ہے، اس نے کہا کچن تو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے، کچن کہاں ہونا چاہیے، کچن تو وہاں ہونا چاہیے۔ یہ کیا بنا دیا جی، یہ کس چیز کی بنیاد ہے، یہ واش روم کی ہے۔ ارے یہ واش روم ایگزاسٹ کہاں ہوگا، یہ تو جب ہم ایگزاسٹ فین چلائیں گے یہ تو ساری ہوا اور بدبو کہاں آئے گی، کمرے میں آئے گی یا کچن میں آئے گی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے، یہ کیا بنایا آپ نے، یہ جو اتنا بڑا سا ہے یہ ہمارا بیڈ روم ہے۔ بھائی آپ نے ایسی جگہ بیڈ روم بنا دیا، وینٹیلیشن کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ یہ آپ نے بائی دا وے بنایا کس کے لیے؟ آپ کہیں بیگم تمہارے لیے، کہے گی مجھ سے پوچھ تو لیتے نا ایک دفعہ، جس کے لیے بنا رہے ہو اس کو نقشہ دکھا کے ایک دفعہ پوچھ تو لیتے۔ آپ کہیں نقشہ تو میں نے بنایا ہی نہیں، نقشہ بنتا تو میں دکھاتا نا، میں نے تو مزدوروں کو لا کے بولا ایک اینٹ یہاں رکھ دو، ادھر واش روم، ادھر کچن، یہ بس بنا دو ایسے ہی، کوئی نقشہ وقشہ نہ پاس کروایا، نہ کسی ماہر آدمی کو میں نے دکھایا، اور تعمیر میں نے کیا کر دی، شروع کر دی۔ تو بیوی کہے گی گھر تو گیا تیل لینے، مجھے تو یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ میری لائف گزرے گی بھی یا نہیں گزرے۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ ڈاکومنٹس وغیرہ بنواؤں، خلا کے، طلاق ولاق کے، کہ بندہ انسان کا بچہ مجھے نہیں لگتا۔ اتنا بڑا کام آپ کر رہے ہو اور بغیر پلاننگ کے، بغیر نقشہ پاس کیے، بغیر کسی ماہر سے مشورہ لیے دیواریں پینڈوؤں کی طرح لا کے رکھنا آپ نے شروع کر دی۔ کسی گاؤں میں تھوڑی کوئی گھر بن رہا ہے، تو نیا ناظم آباد میں بن رہا ہے۔ آپ نے نئے ناظم آباد کا وہ حشر کیا کہ ایسا حشر تو پرانے ناظم آباد کا نہیں ہے، بیڑا ہی غرق کر دیا۔ تو دنیا میں کوئی بھی عقل مند ہمیشہ کام سے پہلے پلاننگ کرتا ہے، کام کے بعد پلاننگ نہیں کرتا، کیونکہ پلاننگ کا ٹائم ختم ہو گیا۔ ہماری زندگی ایک عمارت کی طرح ہے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس میں ہماری مرضی نہیں چلتی، ہمارے بنانے والا ہمیں جب چاہے وہ ہمیں زندگی کی نعمت سے نواز دیتا ہے، اس میں ہماری پلاننگ کا دخل نہیں ہے۔ اگر اللہ ہمیں اختیار دیتا نا کب پیدا ہونا ہے آپ بتاؤ کب پیدا ہونا چاہتے ہو، تو میں پلاننگ کر کے پیدا ہوتا، میں کہتا میں نبی کے دور میں پیدا ہوں گا اور مدینہ میں، اور تو ایسا ہی ہوتا نا، ہم میں سے
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں، شکر ہے یار یہ شور بند ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ میں پیدا ہونا ہے. میرا خیال ہے 99% لوگ پاکستان میں پیدا ہونے کے لیے پہلے آمادہ. یہ تو ہم پیدا ہو گئے تو بھگت رہے ہیں. یہ تو اللہ کی طرف سے ہمیں اس کے فائدے بھی ہیں. بہت سارے پاکستان میں نہیں پیدا ہوتے تو یہ سٹائل سے بیان تھوڑی کر رہے ہوتے ہم، اور نہ آپ سن رہے ہوتے ہیں. تو کچھ فائدے بھی ہیں. خیر، پیدا ہم اپنی مرضی سے نہیں. کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ کہتے ہیں بہت طویل عرصہ انسان پر، کروڑوں اربوں سال ایسے گزرے ہیں جب تمہارا کوئی وجود تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھے. ہم نے اپنی قدرت سے تمہیں حیات دی ہے. کوئی ڈاروین کے نظریے کی پیداوار نہیں ہے ہم لوگ کہ بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے. یہ بکواس ہے، فضول بات ہے. بندر کھربوں سال بعد بھی بندر کا بندر ہی رہے گا. وہ نہیں چینجنگ آئے گی اس میں. ایک لوہا کہیں پڑا ہوا کھربوں سال میں تیر یا کمان بن سکتا ہے وہ؟ تو ایک سیل انسان کیسے بن گیا؟ اور میں ڈاروین مجھے ملا اکیلے میں اس سے کہوں گا کہ ہمارے آباء و اجداد اگر بندر تھے تو دم کہاں گئی ہماری؟ یا تو دم دو یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں. چیز تم نے غائب کر دی یار، ایک پوری دم غائب کر دی اور اس کے پیسے بھی نہیں دے رہے. تو ڈاروین نہیں بولا ہے نا یہ دم تھی غائب ہو گئی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ کروڑوں کھربوں سال انسان پر ایسے آئے ہیں کہ وہ قابل تذکرہ چیز نہیں تھا. انا خلقنا، ہم نے بنایا اپنی قدرت سے، اپنے ارادے سے. تو ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اس میں ہماری پلاننگ کا کوئی دخل نہیں ہے. اس کے بعد ہم ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں. اس میں ہمارے والدین کی پلاننگ کا دخل ہوتا ہے، ہماری اپنی پلاننگ کا دخل نہیں ہوتا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ نیچر پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے والدین پلاننگ کر کے کوئی اس کو یہودی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے، کوئی عیسائی بنا دیتا ہے، اس کو اس کی نیچر سے ہٹا دیتا ہے. کوئی بچہ ماں باپ کو دیکھ کے شرابی بن جاتا ہے، کوئی چور بن جاتا ہے. نیچر سے ہٹتے ہیں. تو یہ کس کی پلاننگ کی وجہ سے؟ والدین کی پلاننگ کی وجہ سے. تو جب تک آپ بالغ نہیں ہوتے، آپ میں عقل و شعور نہیں پیدا ہوتا، آپ کی پلاننگ آپ کے والدین کر رہے ہوتے ہیں. یہ غلط پلاننگ بھی ہوتی ہے، صحیح پلاننگ بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ کوئی پلاننگ سرے سے ہوتی نہیں ہے. کہتے ہیں بس پیدا ہو گئے، اب تمہاری مرضی، جو بننا ہے بن جاؤ اپنی ذمہ داری پہ. لیکن بلوغت کے بعد جب انسان کی زندگی کی عمارت کھڑی ہونا شروع ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کے پیٹ، ماں کے پیٹ میں جب بچے میں جان ڈالی جاتی ہے تو فرشتہ ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اور اس کی تقدیر لکھتا ہے کہ یہ کتنے سال، کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے ہفتے، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ زندہ رہے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ پلاننگ بھی کس نے کر دی؟ یہ ہماری پلاننگ نہیں. اب میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے. کس نے 96 سال؟ ملکہ الزبتھ کے بارے میں لکھا ہوا تھا 96 سال سے پہلے اس کا انا للہ بولو نہیں ہو. 96 سال میں جائے گی یہ دنیا سے. دنیا کی ایسی حاکم سمجھی جاتی ہے جس نے طویل دور حکومت کا دیکھا. تو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں فرشتے کے ذریعے کیا لکھوایا کہ یہ 96 سال، اس کی جو موت ہوگی سن 2022 میں اور سپٹمبر کے مہینے میں فلاں تاریخ فلاں سیکنڈ. مائیکل جیکسن کے بارے میں لکھ دیا تھا کہ ان کے ارادے تو 100 سال سے زیادہ زندہ رہنے کے ہوں گے. یہ جراثیم سے ایسے بچیں گے جیسے ہماری حکومت کرپشن سے بچتی ہے. معذرت کے ساتھ الٹا ہو گیا. یعنی یہ جراثیم سے مائیکل جیکسن نے جتنا زندہ رہنے کی کوشش کی ہے نا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، اتنا زور آج کل دنیا میں کوئی لگا سکتا نہیں ہے، اور نہ کسی کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں. دیکھو میں اور آپ بھی زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کیا کر لیں گے؟ صبح تھوڑا سا جاگنگ کر لیں گے، کولیسٹرول لیول، لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروا لیں گے، بھائی اتنا کولیسٹرول ہے، ہارٹ بیٹ تھوڑی چیک کروا لیں گے. اس سے زیادہ تھوڑی کوشش. کھائیں گے تو وہی پراٹھے، وہی انڈے پراٹھے پھوڑیں گے، وہی گھی چربی اور وہی سب اوٹ پٹانگ چیزیں، گٹکے، پان، تمباکو، سگریٹ. مرنے لگیں گے، تھوڑا چیک اپ کرائیں گے ڈاکٹر صاحب.
اس سے زیادہ کوئی کوشش کرتا ہے ہم میں؟ لیکن مائیکل جیکسن نے جو کوشش کی تھی نا زندہ رہنے کی، وہ میں اور آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا، مائیکل جیکسن کی زندہ رہنے کی خواہش وہاں سے شروع ہوتی تھی۔ انسان کے آرگن خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا، کڈنی فیل ہونے کا خطرہ، اس نے کیا کیا تھا، کڈنی پہلے سے بک کرایا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر ان کا کوئی 70 بھائی ہوں گے انگریزوں کے، فرض کرو انگریزوں کے کوئی 70 بھائی ہوں گے، اس نے 70 بھائی سے ایگریمنٹ کیا کہ اگر میرا کڈنی خراب ہوا تو فوراً آپ کو اپنا کڈنی مجھے ڈونیٹ کرنا ہے۔ اس کے منتھلی اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں، لاکھوں روپے کڈنی کو اس نے سیو کیا کہ اگر میرا اول تو کڈنی خراب نہیں ہونے دے رہا، گردہ خراب نہیں ہونے دے رہا، لیکن یہ بھی کہ اگر میرا گردہ خراب ہوا تو یہ وسیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا گردہ مجھے دے گا۔ وسیم بھائی بھی لاکھوں روپے مہینے کے کھا رہے ہیں کہ اس امید پہ کہ انشاءاللہ اس کا گردہ خراب ہونے والا نہیں ہے، وہ گھنے بن کے پھوڑ رہے ہیں۔ اگر وہ سچی مچی کے وسیم ہوتے نا، ہمارے والے 70 بھائی وسیم بھائی یہ کردار ہے، کیریکٹر ہے، کوئی وسیم بھائی بیٹھے ہوں تو پیشگی معذرت، یہ تو کیریکٹر ہے نا، نارمل نام تو یہی ہوتے ہیں نا، 70 وسیم عدنان سمی اس طرح کے نام ہوتے ہیں لوگوں کے۔ تو وہ مائیکل جیکسن نے زندہ رہنے کی لالچ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا۔ وہ ہاتھوں میں گلوز پہنتا تھا کہ اگر میں کسی سے ہینڈ شیک کروں گا تو کسی کے جرم میرے ہاتھ میں منتقل نہ ہو جائے۔ ہم تو کورونا میں احتیاط نہیں کر رہے تھے، بغیر کورونا کے اتنی احتیاط کر رہا تھا وہ، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مائیکل جیکسن جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو فرشتے نے لکھ دیا تھا کہ اس کا ایک بہت بڑا پروگرام ہونے والا ہوگا جس میں اس کی کروڑوں روپے کی ارننگ ہونے کی امید ہوگی، کروڑوں روپے کے ٹکٹ فروغ ہوں گے، اس سے بہتر پروگرام اس کا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا، اور یہ بڑی امیدوں میں ہوگا کہ اب میرا پروگرام آنے والا ہے، اس کے لیے پریکٹس کر رہا ہوگا، اس کے لیے جشن منایا جا رہا ہوگا، اور ایک دن یہ اسی امید پہ رات کو سوئے گا۔ اس کی عمر ہوگی 50 سال، اور صبح پولیس بھی اس کو اٹھائے گی تو پولیس سے بھی یہ نہیں اٹھے گا۔ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے جب پولیس اٹھائے اور بندہ نہ اٹھے یہ ممکن ہے، یہ جبھی ممکن ہے جب بندہ مر چکا ہو، ورنہ پولیس تو اچھوں کو اٹھا لیتی ہے۔ تو ایسا سویا مائیکل جیکسن 50 سال کی عمر میں کہ ہمارے یہاں گٹکے کھا کے لوگ 60 کراس کر لیتے ہیں، یہ نا جراثیم کو گلے لگا کے بھی 60-70 نکال لیتے ہیں، کولیسٹرول کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، کڈنی دونوں فیل ہو چکے ہیں، چل رہے ہیں۔ میں تو دیکھتا ہوں نا کینسر کے مریض 15 20 سال سے گھسیٹ رہے ہیں، تو صحیح بندہ ہو رہا ہے وہ مر رہا ہوتا ہے۔ تو مائیکل جیکسن حیران ہو گیا کہ یار جو گٹکے کھا رہا ہے، جو چرس پی رہا ہے، جو ہیروئن پی رہا ہے، وہ کم بخت نہیں مرا، اور میں نے اتنا صحت کا خیال کیا اور 50 سال میں سویا ہوں، کوئی موت کا چانس نہیں تھا، ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اگر مائیکل جیکسن کو کبھی چھینک آتی تھی نا تو اس کے ذمہ دار ڈاکٹر تھے کہ چھینک آئی کیوں؟ ہمیں چھینک آتی ہے تو کوئی ذمہ دار ہوتا ہے؟ بولو، چھینکتے رہو، گورنمنٹ کہتی ہے اپنے خرچے پہ جتنا چھینکنا ہے جراثیم پھیلاؤ، آپ چھینکو، منہ پہ جا کے چھینکو لوگوں۔ ہمارے ہاں بلغم کے تھپیڑے دیکھو نا آپ وضو خانوں میں کیسے ایک دوسرے کے منہ پہ خا کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ مائیکل جیکسن کو چھینکنے کی گورنمنٹ کی طرف سے مائیکل جیکسن کے جو ڈاکٹر تھے، تو مائیکل جیکسن کو چھینک آئے تو ذمہ دار کون تھے؟ ڈاکٹر کے۔ چھینک آئی کیوں؟ آپ کو میں ہر مہینے اتنا پیسہ دے رہا ہوں، کوئی جراثیم میری ناک میں گیا کیسے؟ ڈاکٹروں کا پینل اس وقت بھی اس کے پاس موجود تھا، لیکن موت کے جو فرشتہ تھا نا، جو اللہ نے اس کی ماں کے پیٹ میں بھیجا تھا، اس نے لکھ دیا تھا کہ 50 سال میں اس کا انا للہ بولو ہو جائے۔ ایسا سویا کہ اس کا قصہ تمام، ایسا قصہ تمام۔